السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سو گائز، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ایک اہم ترین نعمت کے بارے میں بتائیں گے، جس کے بارے میں نہ ہم کبھی سوچتے ہیں، نہ ہم نے کبھی جانا ہے، مطلب کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں اس بارے میں کہ یہ نعمت ہمارے لیے کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروڑوں نعمتیں دی ہیں، بہت ساری نعمتیں۔ اس نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہمارا گھر ہے، جس کے بارے میں ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں، نہ ہم نے اس کا کبھی شکر ادا کیا ہے کہ ہمیں گھر ملا۔ گھر چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، بھلے ہی محل ہو، عالیشان ہو چاہے چھوٹا ہو، چاہے جیسا ہو، گھر گھر ہوتا ہے۔ کسی کا کرائے کا بھی ہو، لیکن ہمارے پاس چھت تو ہے نا، چاہے جیسا گھر ہو، گھر گھر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس چھت ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم کبھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ گھر کسی بھی صورت میں ہو، جھوپڑی کی صورت میں ہو یا محل کی صورت میں ہو، چاہے عالیشان ہو یا چھوٹا ہو، گھر گھر ہوتا ہے، ہم کبھی شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا فرماتے۔ بہت خوبصورت یہ دعا ہے، اور یہ دعا بھی ہے اور ہمارے لیے ایک میسج بھی ہے۔ وہ فرماتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا۔ ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کیا اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ کتنے ایسے ہیں جن کے پاس بقدر کفایت اسباب نہیں، اور کتنے ایسے ہیں جن کے پاس کوئی گھر نہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس چھت ہے، ہمارے پاس گھر ہے۔ اگر آپ نظر ڈالیں تو ان کو دیکھیں جو فٹ پاتھ پر رہتے ہیں، ان کو ٹھنڈ میں کتنی ٹھنڈ لگتی ہوگی، اور گرمی میں تو اللہ اکبر۔ الحمدللہ ہمارے پاس گھر ہے، چھت ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دعا کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کبھی سوچا ہے کہ اس گھر کا ہم نے کبھی شکر ادا کیا ہے؟ جو لوگ کرائے پر رہتے ہیں وہ کرایہ ادا کرتے ہیں ہر مہینے۔ کبھی اس خدا کا کرایہ ادا کیا ہے؟ کبھی اس خدا کا شکر ادا کیا ہے؟ نہیں کیا۔ ہم نے کبھی شکر ادا نہیں کیا اس نعمت کا، جبکہ یہ نعمت ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب جو لوگ ٹریول کرتے ہوں گے نا، وہ میری بات بہت جلدی سمجھ جائیں گے۔ اللہ کے کرم سے کچھ لوگ 5 اسٹار ہوٹل میں رہتے ہیں، کچھ لوگ پنجاب، پاکستان، کہیں اور ہر جگہ جاتے ہیں۔ مطلب کہیں نہ کہیں جو لوگ جاتے ہیں وہ لوگ سمجھیں گے۔ جب ہم لوگ کہیں جاتے ہیں، کسی ہوٹل میں جاتے ہیں یا کسی اور کے گھر جاتے ہیں یا آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری کہیں بھی جاتے ہیں، تو اس کے بعد جب ہم ریٹرن اپنے گھر آتے ہیں تو ایک سکون ملتا ہے کہ ہاں اب ہم اپنے گھر آئے ہیں۔ وہ سکون الگ ہی سکون ہوتا ہے، لیکن اس سکون کو کبھی ہم نے ادا نہیں کیا شکر سے۔ بھلے سے گھر چھوٹا ہو، بستر چھوٹا ہو، لیکن سکون اپنے گھر میں ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، چاہے جتنی لگژری ہوٹل میں چلے جاؤ، چاہے جتنی لگژری بیڈ پہ سو جاؤ، لیکن سکون اپنے ہی بیڈ پہ آتا ہے، نیند اپنے ہی بیڈ پہ آتی ہے۔ کبھی سوچا ہے اللہ کریم نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے؟ اور اتنا ہی نہیں، کبھی یہ سوچا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں یا ہم جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو کچھ ایسے جانور ہیں، سانپ، بچھو، شیر، بہت سے ایسے جانور ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے گھر کے جانب آ جائیں تو کیا ہوگا؟ وہ ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اللہ ہمیں ان سے بچاتا ہے، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں آ سکتے ہیں یا وہ جانور کو روک رکھا ہے، انہیں صرف اللہ نے روک رکھا ہے، انسانوں نے نہیں۔ یہ سب اللہ کریم کی شان ہے، کیونکہ
ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، اب ہمارے لیفٹ ہے، رائٹ ہے، ہمارے آس پاس بہت سے جنگلات ہوں گے جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ یا پتہ بھی ہے، وہ اللہ جانتا ہے بہتر، لیکن اللہ نے ہمیں ان سے محفوظ رکھا ہے کہ وہ ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے گھر کے جانب، ہمارے سوسائٹی کی جانب نہ آ سکے، ہمیں ان سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ لیکن ہم کبھی شکر ادا نہیں کرتے کہ ہم اپنے گھر میں محفوظ ہیں، اللہ نے ہمیں چھت دی ہے، ہمیں چار دیواری دی ہے، اور اس چار دیواری میں بھی بہت سی نعمتیں دی ہیں جس کے بارے میں ہم کبھی ذکر ہی نہیں کرتے ہیں، نہ ہم کبھی شکر ادا کرتے ہیں، نہ ہم اس سکون کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیں اپنے گھر میں ملتا ہے، نہ ہم اپنے محفوظ ہونے پہ ہم نے کبھی شکر ادا کیا، نہ سکون پہ شکر ادا کیا، ہم کسی چیز پہ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گائز، جو ہم نے دعا بتائی ہے اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اللہ کریم ہمارے اس گھر کو بھی اور بڑا بنائے گا، اور بڑا محل جیسا بنائے گا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دعا کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔